بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، ہماری آج کی گفتگو احترام والدین کے متعلق ہے۔ والدین کا احترام واجب ہے اور قرآن مجید کا حکم ہے، اور خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی بات فرمائی ہے اور حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں اور آیت نمبر 24 میں بڑے واضح ترین لفظوں میں والدین کے احترام کی اہمیت پر بات فرمائی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ تو بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم نے اپنی وحدت، اپنی توحید کے ذکر کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا حکم دیا ہے، جس سے اس موضوع کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع ہے والدین کا احترام، کہ پروردگار عالم نے ذکر توحید کے بعد والدین کے احسان کی بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح سے کہ عقیدہ توحید ضروری اور واجب ہے، اسی طرح سے والدین کا احترام بھی واجب ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، تیرے پروردگار نے، یعنی جس طرح تیری پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ قرار دیا جائے، اسی طرح تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں ہلکی سی بھی سرزنش نہ کرنا، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی انہیں نہ کہنا جو انہیں ان کے دل کو دکھائے یا انہیں اچھی نہ لگے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یعنی جھڑکنا نہیں ہے، چیخ کر والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا دیا ہوا دستور ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں، نرم لفظوں میں، آرام سے بات کرنی ہے والدین سے۔ اور آگے اسی سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ذلت کا پہلو رحیمانہ انداز میں، اچھے انداز میں والدین کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی ان کے سامنے انکساری سے پیش آؤ، ان کے سامنے اقرار اور اظہار ذلت کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے پروردگار سے دعا مانگتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح ان دونوں والدین نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کیا، ہم پہ رحم کیا، اسی طرح تو میرے ان دونوں بوڑھے والدین پر رحم فرما۔
تو قرآن مجید تو یہ دستور دے رہا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں آ جائیں تو تم ان کے ساتھ کوئی اونچی بات نہ کرو، ان کے ساتھ سامنے چیخ کر بات نہ کرو، ان کی دل آزاری نہ کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن یہ تو اس صورت میں ہوگا نا کہ جب والدین گھر میں موجود ہوں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں گھروں سے نکال کر اولڈ ہومز میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ والدین کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ والدین اگر گھر میں موجود ہوں گے تو ان کے لیے دعا کریں گے، والدین اگر گھر میں موجود ہوں گے تو ان کی جنت گھر میں موجود ہوگی۔ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اولڈ ہومز میں پہنچا دیتا ہے، یا الگ سے گھر بنا کے اس میں جا بستا ہے اور پہلے والے گھر میں والدین کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک انتہائی اندوہناک بات ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اپنے بخت کو دھکا دینے کی مترادف ہے۔ بزرگ علماء نے کہا ہے کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں اور انسان کی زندگی میں جتنے بھی مصائب آتے ہیں اور جتنی بھی رزق کی کمی ہوتی ہے، یہ والدین کی بے احترامی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان والدین کی خدمت کرتا ہے اور ان کا صحیح احترام کرتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے اور ان سے کریمانہ انداز میں اور اچھے انداز میں پیش آتا ہے، تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے گھر میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ، ایسے بزنس مین، ایسے کاروباری لوگ، ایسے تاجر دیکھے گئے ہیں کہ جب ان سے ان کی تجارت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کامیابی کا راز کیا ہے اور رزق کی فراوانی کے اندر کون سی بات مثمر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے والدین کی قبر پر ہر شب جمعہ یا ہر روز جمعہ جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں۔ تو والدین اگر دنیا میں نہیں بھی رہے ہیں تو رب رحیم و کریم ان کی قبر پر جا کر دعا مانگنے سے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے سے بھی انسان کو رزق عطا فرماتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو والدین کے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور آگ کے والدین ہوتے ہیں اور والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دریا کے کنارے پر بھی جائیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو اپنے رزق میں وسعت چاہیے اور اپنی زندگی میں مشکلات سے چھٹکارا چاہیے اور پریشانیوں سے نجات چاہیے تو اپنے والدین کی خدمت کرے اور والدین کی بد دعا سے بچے۔ خصوصی طور پہ باپ اگر بد دعا دے دیتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ بد دعا نہیں دیتا، ماں پھر بھی بد دعا دے دیتی ہے، لیکن ماں کی بد دعا دل سے نہیں ہوتی، لیکن باپ بد دعا دیتا نہیں ہے، لیکن اگر دے دے تو باپ کی بد دعا دل سے ہوا کرتی ہے اور وہ انسان کی زندگی کو ویران اور اجاڑ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ انسان گویا جنت سے دھتکارا گیا ہے جو والدین کا دھتکارا ہوا ہے، اور جہنم اس انسان کا نصیب اور اس کا مقدر ہو جاتی ہے جو والدین کا دھتکارا ہوا ہے۔ زندگی کم ہو جاتی ہے ایسے انسان کی۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو اپنے والد کے آگے آگے چلتے دیکھا بازار میں، تو آپ نے اس نوجوان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایھا الشاب، اے نوجوان، کف، رک ذرا۔ تو رک گیا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ جس کے آگے تو چل رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنے قدم تو اپنے باپ کے آگے چلا ہے اتنے دن اتنا وقت تیری زندگی سے کاٹ دیا گیا۔
اس لیے والدین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور اگر والدین کھڑے ہوں تو ان کے سامنے بیٹھے نہیں، اور اگر والدین بیٹھے ہوں تو ان کے برابر نہ بیٹھے، اور اسی طرح سے والدین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے اور انہیں تند اور تیز نگاہوں سے نہ دیکھے۔ تیز نگاہوں سے اگر والدین کی طرف دیکھا تو انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کی ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے، اور وہ برکات پروردگار جو انسان کو حاصل ہونے والی ہوتی ہیں زندگی میں، وہ چھن جاتی ہیں، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے کنعان سے جناب یعقوب علیہ السلام ان کے والد چلے تھے، اور جب مصر میں آئے اور جناب یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے آئے، اور باپ نے جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ گھوڑے سے فوراً اتر پڑے بیٹے کی محبت میں، لیکن جناب یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ اسی طرح سوار رہے اور نیچے نہیں اترے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اب میں عزیز مصر ہوں اور میرے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنے خواص اور اتنے وزراء، اور ان سب لوگوں کے سامنے میں گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنے باپ کا احترام کس طرح سے کروں۔ تو یہ بات پروردگار عالم کو اتنی ناگوار گزری کہ جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ یوسف سے کہہ دو کہ تم نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا ہے، اس لیے ہم تیری نسل سے نبوت کو ختم کر رہے ہیں، لہذا تیری اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک نبی اور ایک رسول اپنے باپ کے احترام میں ایسی کوتاہی کرتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے وہ نعمت عظمیٰ جسے نبوت کہتے ہیں وہ اس کے خاندان سے نکال دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی عام انسان اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ایک توجیہ بھی تھی اور انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہے اپنے باپ کو، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو والدین پہ ہاتھ اٹھا جاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے سامنے چیختے اور چلاتے ہیں اور ان کی بے احترامی کرتے ہیں اور ان کی دل شکنی کرتے ہیں، ان کا دل توڑتے ہیں، تو ان کی زندگی میں باقی کیا برکت رہ جاتی ہے؟ دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیکی اپنے والدین کے احترام میں ہے، اور اس لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔